مور دین 50,000 لوگوں کو میں نے ڈائریکٹلی سنا، بلکہ اوور آل جو کمپلینٹ سیل ہے اس کا جو میکنزم ہے اس کے تحت ہم نے لاکھوں لوگوں کو اس دوران ریلیف دیا ہے۔ میں نے بڑے دردناک معاملات کو روز یہاں پر دیکھا ہے اور کئی مرتبہ میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ دیکھیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ بنیادی طور پہ میرے سامنے ایک ایسے رول ماڈل ہیں جو کہ کانسٹنٹ محنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جو عثمان بزدار صاحب کی گورننس ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہمیں تماشا دیکھنے کی عادت ہے وہ شاید اس میں کمزور ہے۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے وائس چیئرمین ناصر سلمان صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بہت شکر اللہ کا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ نے عہدہ کب سنبھالا اور اب تک آپ کے پاس کتنی شکایات لوگ لے کے آ چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ میں پچھلے سال 2019 کے اپریل میں نے سنبھالا تھا۔ اینڈ ٹل ٹو ڈیٹ وی ہیو سروڈ سو مینی پیپل، کم از کم ہم نے مور دین 50,000 لوگوں کو میں نے ڈائریکٹلی سنا، اور اس حوالے سے ہم نے نہ صرف ان کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے ہیلپ کی، بلکہ اوور آل جو کمپلینٹ سیل ہے اس کا جو میکنزم ہے اس کے تحت ہم نے لاکھوں لوگوں کو اس دوران ریلیف دیا ہے، ان کی جو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے میں مدد دی ہے ان کی۔ اچھا آپ کے پاس 50,000 سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو ایک روزانہ کی سطح پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ آپ کے پاس شکایات جو ہے نا کن محکموں کے خلاف ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ایک دن میں 200 کے قریب، 150 200 300 بھی آ جاتے ہیں، اور ان میں ہمارا سٹاف ہے، ہمارے پاس پورا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے لاہور میں جہاں چیئرمین صاحب بیٹھتے ہیں وہ منسٹر انکلیو میں، اور اس کے علاوہ لاہور کی سطح کے اوپر بھی ہمارے دفاتر ہیں اور پورے پنجاب میں بھی ہیں، تو وہ تعداد روز ہزاروں میں چلی جاتی ہے اگر آپ کلیکٹیولی کریں، چونکہ میں ذاتی کیپیسٹی میں اپنے دفتر میں روز بیٹھتا ہوں اور لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے حوالے سے ان کی ہیلپ کرتا ہوں، تو یہ بھی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پرابلم پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب میں جو میں نے جب سے چارج سنبھالا ہے وہ زمینوں کے مسائل ہیں۔ آپ کے پاس زیادہ جو لوگ ہیں وہ پراپرٹی کے حوالے سے آتے ہیں، اس کے بعد پولیس کے حوالے سے کتنے لوگ آتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بتائیں؟ دیکھیں جو پراپرٹی ہے نا وہ بھی پولیس اس میں کافی کلیدی محکمہ ہے، چونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں لالچ کے تحت ایک چیز کو کرتے ہیں جس کے بعد رزلٹ بڑے بھیانک نکلتے ہیں۔ لوگوں کو ایک دوسرے پہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لالچ کے بغیر کسی چیز کو عقلی تقاضوں کے تحت دیکھیں گے یا پرکھیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو پولیس کے پاس جانے کی بھی ضرورت ہے۔ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے پاس آتے ہیں مسائل، ان میں کئی جگہوں پہ FIR کے حوالے سے، کئی جگہوں پہ جو اریسٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کو اس کو لیگل کسٹڈی میں رکھنے کے پہلے جو تقاضے ہیں وہ نہیں پورے ہوتے، اور کئی جگہ تفتیش کے حوالے سے ہمارے سامنے مسائل پیش آتے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو گزشتہ ادوار تھے وہاں شخصیت پرستی کو پروموٹ کیا گیا اور جو ادارے تھے ان کو کمزور کیا گیا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے پاس کمپلینٹ کیسے درج کروائی جاتی ہے اور آپ اس پہ ایکشن جو لیتے ہیں وہ کیسے لیا جاتا ہے، اور کتنے دن میں اس کا آپ جو ہے نا وہ بعد میں چیک کرتے ہیں کہ کام ہوا یا نہیں؟ دیکھیں جو ہمارے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہ واک ان بھی آ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہمارے پاس بائی پوسٹ کسی بھی پنجاب کے دور دراز علاقوں سے اپنی اپلیکیشن درج کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پہ ایک اپلیکیشن کے ساتھ ایک ID کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اگر وہ لفٹ کرتا ہے تو ہمیں آسانی ہوگی۔ اس کو آپ نے کرنا ہے چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل 5 GOR1 لاہور 5 کلب روڈ GOR1 لاہور۔ اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس ویب سائٹ کے اوپر ایک لنک ہے جو شکایات سیل کا ہے، اس میں آپ اپنی اپلیکیشن کو درج کریں، اس کے ساتھ اپنا ID کارڈ لگانا ضروری ہے، کیونکہ انونیمس یا فرضی جو درخواستیں ہیں اسے ہم انٹرٹین نہیں کرتے، کیونکہ آئین پاکستان نے تمام شہریوں کے تحفظ کی، عزت کی تحفظ کی، اس کے نفس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ تو اگر آپ کوئی شکایت درج کرنا چاہتے ہیں جو کہ اداروں سے متعلق ہے، کسی شخص سے متعلق ہے یا کسی خاص ایکٹ سے متعلق ایسی ڈسکریمنیشن ہے جس سے آپ کے شہری حقوق جو وہ گرفت میں آئے ہیں،
تو ہم اس سلسلے میں نہ صرف آپ کی معاونت کریں گے بلکہ قانون کے مطابق متعلقہ اتھارٹی کو لکھیں گے کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو یہ مطلع کریں، کیونکہ سی سی کرتے ہیں ہم جب کسی کی اپلیکیشن کو فارورڈ کرتے ہیں تو کمپلیننٹ کو بھی ایک کاپی ہم دیتے ہیں اور متعلقہ اتھارٹی کو کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس اپلیکیشن کے اوپر اصل سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس محکمہ تعلیم، اس طرح مزید 4-5 محکمے آپ گنوا دیں جن کے خلاف پرسنٹیج میں زیادہ شکایات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جہاں تک لینڈ ایکوائرمنٹ ہے، لینڈ ایکوزیشن ہے، لینڈ کے لین دین کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈسکریپنسیز میں نے پائی ہیں، اور میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل بھی کی ہے جب بھی لوگ اس حوالے سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں تو قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ ایک لیگل فرم کی خدمات ضرور حاصل کریں، کیونکہ اس انداز میں وہ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے محکمہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل قطعاً کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، نہ ہی یہ ہماری جورسڈکشن کے اندر آتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا کمپلینٹ آیا جس کو سن کے واقعی آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے حل کروایا اور آپ کو دلی خوشی ملی ہو؟ دیکھیں، بیسیکلی تو جو معاملات میں نے یہاں پر دیکھے ہیں اس پہ ایک کتاب میں لکھنا چاہوں گا۔ اپنے ٹینیور کے بعد میں نے بڑے دردناک معاملات کو روز یہاں پر دیکھا ہے اور کئی مرتبہ میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نام پہ اپنی بستی کو بساتے ہیں ان کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بھی بڑا بھیانک ہے۔ کہ اگر کوئی خاتون غریب آ گئی، کوئی ایسا بندہ آ گیا جن کی FIR پولیس درج نہیں کر رہی، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ان کو DPO کو یا CCPO کو آرڈر کر دیا ہے، اس کے بعد بھی ان کا پرچہ درج نہیں ہوتا یا ان کے بیٹے کو بیجا میں رکھا جاتا ہے، تو پھر نیکسٹ فیز کیا ہوتا ہے اگر 8-10 دن گزر جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پرٹیکولر اگر آپ اس بات کو کریں کہ کوئی بندہ اگر FIR درج کروانا چاہتا ہے تو ہر پاکستانی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ وہاں جائے اور اپنی کمپلینٹ کے حوالے سے FIR درج کرے۔ جب ہمارے پاس اگر کوئی بندہ شکایت لے کے آتا ہے تو ہم بھی ان کو یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ آپ لاء کے مطابق ان کی ہیلپ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے اور میں اگر DPO کو کوئی انسٹرکشن جاری کر رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ ہر حال میں آپ ان کی FIR کو درج کریں۔ آپ عمران خان کو ایز اے لیڈر کیسا پاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ان میں سے کوئی خاص واقعہ میں بتائیں؟ دیکھیں، جو عمران خان صاحب ہیں وہ بنیادی طور پہ میرے سامنے ایک ایسے رول ماڈل ہیں جو کہ کانسٹنٹ محنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی میں نے ہمیشہ ان کو پرعزم پایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے۔ جو پاکستانیوں میں نے عموماً چیز دیکھی ہے، یہ ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر آپ گاڑی پہ ایک مرتبہ وہاں پر میں ایئرپورٹ گیا تو جن کے ساتھ انہوں نے جانا تھا وہ شاید 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ مجھے کہتے کہ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ انہوں نے فوری طور پہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ایک نعیم الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، وہ میرے ساتھ گپ لگانے لگ گئے۔ 10 اپریل کا یہ واقعہ ہے، وہ کراچی سے آئے تھے ایک جلسہ کر کے، تو پھر وہ رستے میں بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ بنیادی طور پہ وہ اپنی جو جدوجہد کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنی ذات کو بہت پیچھے کر دیا ہے اور وہ پرعزم ہیں کسی بھی قسم کے معاملات کو وہ ڈیل کرنے کے۔ تو رستے میں جب راحت بیکری کا سگنل آیا تو وہ عمران خان صاحب کو ایک رکشہ ڈرائیور نے دیکھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تصویر اتروائے، تو عمران خان صاحب نے گاڑی کو، چونکہ سگنل پہ تھی تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ گاڑی کو ذرا 1 منٹ توقف کے ساتھ، تو چونکہ میں لیفٹ لین میں تھا تو پھر وہ انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیز اتاری اور وہ عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک تاثر ہے کہ ہی از ناٹ دیٹ مچ فرینڈلی، انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف تصاویر اتاری بلکہ ان کے ساتھ گپ بھی لگائی اور انہوں نے بڑی دعائیں دی خان صاحب کو۔ عثمان بزدار، ان کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا انداز حکمرانی اور انتظامی امور جو ہیں وہ پچھلے حکمرانوں سے کیسے مختلف؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمارے یہاں پر تمام مسائل کی جڑ شخصیت پرستی ہے۔ یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں یہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنے فرائض کو احسن انداز میں دے رہے ہیں سر انجام۔ اب وزیر اعلیٰ کے جو ہمارے ہاں پہلے جو شخص تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ وزیر قانون کے طور پہ بھی کام کریں، وزیر تعلیم کے طور پہ بھی کام کریں، وزیر خزانہ کے طور پہ بھی کام کریں۔ وہ صبح کسی اور خلیے میں آئیں، دوپہر کو کسی اور خلیے میں آئیں، رات کو وہ کسی اور کردار کو نبھاتے آپ کو نظر آئیں۔ جو عثمان بزدار صاحب کی گورننس ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہمیں تماشا دیکھنے کی عادت ہے
وہ شاید اس میں کمزور ہے، لیکن کام کے حوالے سے میری بارہا ان کے سٹاف کے ساتھ بات ہوئی ہے، جن لوگوں نے ایون شہباز شریف کے ساتھ کام کیا، وہ کہتے ہیں یہ ان سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ جس چیز کو بھی کرتے تھے، ایون اگر وہ ایک دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے جب یہ اورنج لائن کی جو ایک انسپیکشن پہ ہو گئے تو وہ اوپر سے ایسے ایسے ہاتھ لا رہے تھے، تو کوئی بندہ اوپر کھڑا تھا، تو اس نے جب ویڈیو بنائی تو نیچے کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی وائرل بھی ہوئی ہمارے یہاں پر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ چیف منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کے سٹنٹ استعمال کرتے ہیں، آئندہ پنجاب کے دور دراز کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں بھی ترقیاتی کام جو تیزی سے ہوں گے۔ کہ ہم نے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ قائم کر کے وہاں پوسٹنگیں کر دی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔